دنیا کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. دنیا کے لیے تو پھر قارون نے بھی بڑی کمائی، فرعون نے بھی بڑی کمائی، شداد نے بھی بڑی کمائی، نمرود نے بھی بڑی کمائی، تو وہ آ گئی. انجام کیا؟ اسی طرح مال اور دولت دنیا کے اندر فاسق فاجر ڈاکو چور ان کے بعد بھی بڑا مال ہوتا ہے. اصل محنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین میں کی جائے. ہمارے بزرگ تھے، بزرگوں کے بھی بزرگ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے ہم نے تو زیارت نہیں کی کہ ان کے لنگر میں ایک آدمی آیا اور 2-3 دن رہا، دیکھتا رہا کہ اتنا بڑا لنگر ہے اور ایک جنگل ہے، ایک چھوٹا سا ایک چند گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے اور 300-400 آدمی کا صبح شام رات کھانا ہوتا ہے. وہ بڑا حیران. اس نے حضرت سے حضرت کی وقت مانگا. سردیوں کا زمانہ تھا تو کچا کپڑا تھا، وہ کما تو خیر میں نے بھی دیکھا ہے. اس میں حضرت بیٹھتے تھے نیچے، نہ کوئی قالین تھی نہ کوئی بالیچہ تھا، بن کے یہ کھجور کی چھٹیاں اور کمال پڑا ہوا ہوتا تھا، اسی کے اوپر چٹائیاں بچھاتے تھے. اس نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا حضرت اللہ آپ کو جائے خیر دے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا لنگر کی بڑی الحمدللہ، میرے پاس اللہ نے مجھے سونے بنانے کا علم دیا ہے، علم کیمیا. یہ چند علم ہیں، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتے، جن کو بھی ملتے ہیں اللہ کی نعمت سے ملتے ہیں. کیمیا، سیمیا، ریمیا، لیمیا، یہ 4 علم ہیں. ان سب کو اگر جمع کرو نا تو یہ کیا بنے گا؟ کل سر. کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا، رے سے ریمیا، یعنی یہ سب راز ہیں اللہ کے. اللہ چاہے تو کھول دے اور اللہ نہ چاہیں تو یہ محنت کرنے سے کئی لوگ برباد ہو گئے سونا بنانے میں، اپنی جائیداد بھی ختم کر گئے. سونا بھی نہ بنا، جو کوئی تھا وہ بھی کیا. اس نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے اس فن میں ایک سیل بنانے میں اللہ نے مجھے بہت کامیاب نسخہ عطا فرمایا ہے. یہ میں نے نسخہ لکھ کے بھی لایا ہوں، اور اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو کل مہربانی کر کے یہ دوائیں منگوا لیں، میں یہی آپ کے حجرے میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بنا دوں گا. اور میں اچھا بھائی جزاک اللہ، فقیر کی یہ جو چادر پڑی ہے نا اس کے کونے میں باندھ دو، یعنی ہاتھ نہیں لگایا دینے کے. اس نے باندھ دیا. وہ باہر جا کے دروازے کے باہر گیا. دروازے کیا ہوتا تھا؟ ایک چارٹ بڑا ہوتا تھا جو ہم نے دیکھا ہے، اس وقت بھی یہی ہاتھ تھا. وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہ پیر صاحب نے میرے سامنے تو اپنا غنا دکھایا، انکار کر دیا ہے، لیکن اب یہ بڑے غور سے پڑھیں گے بھی اور اس کو محفوظ بھی رکھیں گے. حضرت نے وہ چادر کھولی، آگے انگیٹھی جل رہی، یوں اچھالا تو کاغذ جو تھا وہ آگ میں جا پڑا، دیکھا ہی نہیں، جل گیا. اس کی باہر کھڑا تھا دروازے، اس کی چیخ نکل گئی. حضرت نے خان کو آواز دی، کون چیخ مارا؟ بلاؤ اس کو. وہی آدمی ہے. حضرت کہا حضرت میں تو حیران ہو گیا کہ آپ نے اتنی بڑی نعمت کی ناتبری کی ہے. اور کہا بدبخت ساری زندگی میں اللہ کے توکل پہ لنگر چلاتا رہا، اب میں سونے کا محتاج ہو جاتا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مجھے فتنے میں مبتلا کرنے آئے، امتحان لینے کے لیے آئے ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے سونے کی؟ اور فرمایا کہ بدبخت اگر سونا بنانا
کوئی فن ہے تو کوئی ڈیلر لے آؤ، میں ابھی اس کو پھونکتا ہوں سنا آ جائے گا. اتنے پھر بکھیرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ والے لوگ تو ویسے ہوتے ہیں، دنیا کمانا کچھ بھی نہیں، دنیا تو ہر آدمی کما لیتا ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ جس نے دین میں حصہ ڈالا، یہ نہیں کہ دنیا کا کام نہ کرے، بالکل کرے. ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا. کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ. میں اپنے بچوں کو بددعا دیتا ہوں، دین پر بھی لعنت کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ سب تم پر پڑیں گے، چونکہ نہ بچے مستحق ہے نہ بیچاری بیوی لعنت کی مستحق ہے. تم جتنے دفعہ اسے لعنت ہوتا ہے اوپر لوٹ ہے. مسجد میں چندہ جو ہے بھیک مانگنا نہیں ہے، چندہ بالکل سنت ہے، حضور پاک نے چندہ فرمایا. اصل چندہ منع نہیں ہے، چندہ کر کے خود کھا جانا منع ہے. یہ آج کل دیکھیں نا مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک بھی نہیں بنی. یہ حرام. میں نائی کا کام کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تمہاری روزی حرام ہے. ہاں اگر داڑھی پر اس پہ پھیرتے ہو پھر تو حرام ہے. امام مہدی کب آئیں گے ابھی تک مجھے انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا. جب کوئی ایسی خبر آئی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے بندے آئیں گے تو کیا مقرر تھوڑا. حضور نے فرمایا مہدی آئے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اسمہ والا اسمی، اس کا نام میری طرح محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور میرے نسب سے ہوگا. اور حضرت اسود رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے گا. کب کرے گا یہ حضور نے بتایا ہی نہیں. تو گھر میں آپ نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے نا، بیوی کی بیوی، بکری کی بکری، خود بھی پیو اور کچھ سنبھال کے دوستوں کے لیے بھی رکھو. اور انگریزی فلمیں دیکھو، صرف دودھ بھی پیشاب بھی تمہیں پینا پڑے گا. وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللہ توبہ کی توفیق دے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتها فعلیہ لعنت اللہ. جو عورت کو پیچھے سے استعمال کرے اس پر اللہ کی لعنت. نقلی روزے جب بھی عورت کو افضل یہ ہے کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور اسی طرح افضل ہے کہ 13، 14، 15 جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں ان 3 دنوں میں، اور اسی طرح محرم کی 9، 10 یا 10 اور 11 یہ زیادہ بہتر ہے. اگر ایک جگہ کمرے میں جگہ تنگ ہے اور رخ جو ہے جنوب سے شمال کر سکتے ہیں، قالین پر بھی کبھی کبھی پیشاب کر دیتے ہیں، اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پیشاب ہو اس جگہ سے نہ پڑھو، صاف کر کے پڑھو. باقی 4 پائی کا رخ کسی طرح بھی ہو جائے نا کمرے میں، یہ جو حکم ہے نا کہ کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرو اور پیٹھ بھی نہ کرو، یہ حکم ہے جنگل میں. کہ اگر تم جنگل میں بورڈوں پر آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہو تو نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ پشت کرو. لیکن اگر کمرہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حمام جیسے بلڈنگ میں بنے ہوئے کہیے جس کا رخ کعبے کی طرف ہے، لیکن وہ کمرے میں اس میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہاں ایک ہوتا ہے ادب تو الگ بات ہے، اس کا تو مقام ہی الگ ہے نا، اس کا جس کو اللہ توفیق دے وہ ہے ادب. شرعاً کوئی نہیں. ایک بات یاد رکھیں، ایسا نہ ہونا کہ ایک بندہ کسی کا مہمان ہوا، وہ سوچنے لگا کہ یہ مہمان تو کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے دن نماز کھائے گا. تو رات میں جب سونے لگے تو نے کہا یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ 4 پائی ہے، یہ بستر ہے، یہ سب کچھ. اس نے جب 4 پائی بچھائی تو دیکھا اللہ کے بندے کو شرم نہیں آتی، کعبے کی طرف قوم کر رہے ہیں. کیا پتا کمرے میں کعبہ کی طرف. اور میں فوراً بدلا کہ یار بڑے ٹھیک آدمی ہے، بڑی بھی چیز کی طرف قوم کر رہے ہیں. اور پھر عام بدلا کیا کمال کی بات ہے، غوث اعظم کی قبر کی طرف قوم کر رہے ہیں. اور اس نے کہا حضرت یہ کہتے کہ چلے جاؤ یہاں رہو نہیں، حضرت میں کدھر کروں، میں کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا.
سیدھی بات کرو بھی نکل جاؤ. تو مکان میں کوئی مسئلہ نہیں. اور گھروں کے اندر اختلاف ہے تو اللہ الفت پیدا فرمایا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. یا لطیف یا ودود پڑھ کے دعا کیے کرو. خاوند کے ساتھ جھگڑا ہوا، عدالت کھلوں کا دعویٰ دائر کر دیا، کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا. 3 ماہ بعد شوہر کے ساتھ شروع ہوگی کہ آپ کی طلاق جج نے کرا دی تھی، آپ کا آپس میں ملنا زنا ہے، بہرحال دوبارہ نکاح کر لو. ایسی بات ہے، ٹھیک ہے. لوگ تو وہم میں رہیں گے کہ جب عدالت نے کھلو منظور کر دیا تمہارا نکاح تو ختم ہو گیا. رجوع کرو لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نکاح کرو. اگر جماعت سے ہماری نماز رہ گئی تو ساتھ میں 2 پڑھیں گے، 4 کیوں پڑھیں گے؟ میں ریاض میں ملاقات کرتا ہوں، میرا بھائی عمرے کے لیے آیا ہے، ان کی ملاقات کی نیت سے بغیر احرام میں مکے میں داخل کہتے رہے کہ احرام باندھ کیا. وہ کیا تکلیف کیا ہے؟ 1 گھنٹے میں عمرے سے فارغ ہو جاؤ گے، پھر بھائی کو مل کر یہ کوئی عذر تو نہیں ہے نا. میں ایسے 7 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو. عمرہ کیا، سر گنجا کیا، دوسری دفعہ بھی سر گنجا، چاہے تیسرا کرو یا چاہے ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھیلانا پڑے گا. بال ہو یا نہ. شفا کے لیے خود بھی سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے پانی پینا ہے، دم بھی کریں. تبلیغی جماعت ایک سچی اور صحیح جماعت ہے جس نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا. تو میں یہ اعتراض بھی دین والوں پر ہوتا ہے، فلم بنانے والوں کا تمہارے میں کبھی نہیں پوچھا. میں نے طواف صفا کے بعد حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن، آدھے گھنٹے کے بعد کوئی دم نہیں، آدھے گھنٹے میں دم نہیں پڑتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، ایسی غلطی ہو جائے تو پھر سلے ہوئے کپڑے اتار کے احرام کی چادر باندھ کے پھر حلق کرو. لیکوریا کی بیماری ہو طواف وغیرہ کر سکتی ہے، لیکن نیچے اپنا بیڈ استعمال کریں. میری عمر 52 سال ہے، میں کر رہی ہوں، مجھے سبق جلدی یاد نہیں ہوتا. بہرحال آپ کی عمر جو ہے وہ بھی تو بڑی ہو گئی ہے، یاد ہوتا ہے بچپن میں. لیکن اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ لگی رہیں اور ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کبھی یا متین یا کبھی یا متین 11 دفعہ پڑھ کے دعا کریں. مغرب کے بعد بڑے حکمرہ ہو جاتا ہے لیکن گناہگار ہے. بڑے بات رکھنا جو ہے خلاف سنت. حضور پاک کے لیے سلام بھیجنا بالکل جائز ہے. اگر رکعت چلی جائے تو آخری کام میں مختلف سے تحیات پڑھے یا ضرورت سب کچھ پڑھے، پورا پڑھے. داڑھی پر اعتراض کرنے والا عمدن جان کے اعتراض کرے تو کافر ہو جاتا ہے. داڑھی سنت انبیاء ہے. کہتا ہے نہیں دعا کریں کہ قرآن اندازی میں میرا نام آئے. میرا خیال ہے اس دفعہ تو قرآن اندازی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ابھی درخواستیں پوری نہیں ہو رہی تو قرآن اندازی کی ہوگی. بہرحال اللہ پاک سب کے لیے آسان ہے. وہ بھی مجبور ہے، جب ڈالر کا ریٹ اتنا اونچا ہو جائے تو کیا کریں، ان کے بس میں تو نہیں ہے. تمام انبیاء اپنے روضہ مبارک میں اپنے قبروں میں زندہ ہیں. حرم میں نیند آ جائے، اگر ٹیک لگا کے آ جائے پھر وضو ٹوٹ جاتا. ہاں یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی. ربی زدنی علما. علم کے لیے بڑی اچھی اور بڑی جامع دعا ہے. جنت المعلیٰ میں سیدہ خدیجہ بھی ہیں اور چند ایک صحابہ بھی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں 10 صحابہ ہیں، نام جو ہے ان کے تاریخ مکہ میں دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ حدیث ہے، صحیح ہے، حضور پاک ایک بیوی کے گھر میں تشریف لائے تو دیگچی میں گوشت پک رہا. جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو گوشت نہیں رکھا اور جو سادہ چیزیں نہیں، جیسے زیتون ہے، سرکہ ہے، ایسی چیزیں. حضور نے بتایا کہ گوشت پک رہا ہے تو مجھے اس سے کیوں. انہوں نے کہا حضور یہ ایک صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ کھاتے نہیں تو ہم آپ کو کیسے دیں صدقہ. میں اللہ کی مرضی،
نہ کہ صدقہ تیرے لیے تھا، تم تو مجھے ہدیہ کر رہی ہو، تم تو مجھے خیراتیں دے رہی ہو. اور منہ پہ نقاب لگا کے نماز پڑھ سکتے لیکن افضل ہے کہ چہرہ کھلا ہو اور آگے کپڑا لٹکا دے. اگر بندے نہ ہو تو وہ بھی ضروری نہیں. میری بیوی کو ہمیشہ 3 دن تک ماہواری آتی ہے. میرا بھائی 3 دن جب گزر جائے تسلی کرے اور اپنے بدن کے اندر کپاس رکھ کے دیکھے چیک کرے کہ کوئی داغ تو نہیں. اگر ہے پھر صبر کرے، اگر واقعی تن پاک ہو گئی ہے تو غسل کرے، پھر برا کرے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، اور اپنے ملک میں جا کے ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ، یعنی کیا مانا، کسی مسجد میں حصہ ڈالیں، مدرسے میں ڈالیں، کوئی کمرہ بنا دیں تاکہ ہمیشہ ثواب ہوتا ہے. کہتے ہیں ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، تو پھر یہاں پولیس کا پہرا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم. ہر چیز کے لیے اپنی استطاعت کا آپ خیال کرو، حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. تمہارے لیے بھی ہر چیز ہے، مالک تو اللہ ہے. تم ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کیوں آئے ہو؟ بس گھر میں بیٹھ کے نیت کر کے اللہ تمہیں یہاں پھینک دے. میرے بھائی کے بچے نہیں ہیں، میں نے اپنا بچہ بھائی کو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام تمہارا رہے گا، وارث بھی تمہارا بنے گا، اس کا نہیں بنے گا. اگر یہ نام کی حالت جس پر بام لگائے تو کیا حکم ہے؟ لگانے والے نے 2 انگلیوں سے لگائی، دوسرے کی کمر پر، انشاءاللہ کوئی دم نہیں. اس میں بدبو ہوتی ہے تو خوشبو تو نہیں ہوتی. ایک آدمی ریاض سے جدے آیا، 2 دن جدے میں رہا، پھر جدے سے احرام باندھا، وہ جائز ہے، کوئی دم نہیں، کیونکہ آیا ہی وہ جدے کی نیت سے تھا. اگر موتم عمرے والا تمام صفات فارغ ہو کر اپنا حج خود کے یہاں کر سکتا ہے. 3 عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، 100 بھی کرو فرض نہیں ہوتا. اگر پیشاب آدمی کا نکل جائے، کھانسی ہوتی ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے لیا وضو کرے اور نیچے کپڑا رکھے تاکہ کوئی کپڑا مسجد میں لگے. پاکستان دم نہیں ادا ہوتا، دم مکے میں دینا ہوتا ہے. نفلی عمرے میں طواف میں زیادہ ثواب ہے. حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہوتا، لیکن حج فرض ہے. جب حج فرض ہے تو عمرہ بھی ساتھ ہے. اتم الحج والعمرۃ. آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھے، پڑھا کرے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھے ہو کے پڑھتی ہو، عجیب بات ہے. آنکھیں کھلی رکھے، اور آنکھیں بند کرنے سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا. خشوع اور خضوع ہوتا ہے اللہ کا خوف دل میں ہو اور ہر لفظ پہ غور کرے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حي یا قیوم برحمتك استغیث. یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا لطیف ارزق بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد الامين واجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرما. یا اللہ بے حیاں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما.
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہے، عجب میں ہے، افغان میں ہے، ان کی جان مال امر عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی بری نظر رکھنے والوں پر اپنی قدرت سے انتقام لے۔ اللہم اکفنا شرہم، اللہم اہلک اعداءنا اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءنا اعداء الدین۔ اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔